نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شرف مشتری کی تختی اور لوح جب ہم اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کے اثرات کس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ شرف مشتری یا کسی بھی شرف کی یا مال و دولت کی تختی یا تسخیر کی تختی ہم اپنے پاس رکھیں گے تو خود بخود ہمارے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، یا بہت سے حضرات تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ دوستو، تختی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس تختی کو رکھتے ہیں اور اس تختی میں آپ کا مقصد لکھا ہوا ہوتا ہے اور مال و دولت کے متعلق عبارتیں تحریر ہوتی ہیں، تو جب آپ اس کو رکھتے ہیں تو اس ستارے کی جو روحانیت ہے جو اس میں جذب ہو گئی ہے، منعکس ہو گئی ہے، پھر وہ روحانیت آپ کے لیے مال و دولت کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ آپ کوئی نئی اسکیم نکالیں گے، انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ آپ کے پاس کوئی دکان ہے، اس میں گراہک زیادہ آئیں گے۔ آپ مزدور ہیں، آپ کے پاس مزدوری کرنے کے مواقع زیادہ آئیں گے۔ اسی طرح اگر آپ ٹیچر ہیں تو ٹیوشن وغیرہ کے موقع آپ کے پاس زیادہ آئیں گے۔ یعنی آپ کوئی بھی کام کریں گے جو مال و دولت سے متعلق ہوگا، انشاءاللہ روزی کے مواقع اس میں زیادہ آتے ہیں، اور پھر انسان اس میں ترقی کرتا جاتا ہے اور غربت کی ذلت سے نکل کر مالداری کی طرف قدم رکھتا ہے۔ اس طرح وہ ترقی کرتے کرتے ایک خوشحال زندگی بسر کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کو محسوس ہوتا ہے واقعی میں نے جو یہ لوح اور تختی رکھی ہے اپنے پاس، یہ اسی کی برکت ہے۔ اب تختی جتنی زیادہ روحانیت والے عامل کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوگی وہ اتنی اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم نے بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ عام شخص نے تختی لکھ کر دے دی لیکن وہ اثر انداز نہیں ہوئی، بلکہ بہت سے عاملین حضرات بھی آج کل جو تختی دے رہے ہیں، لوح بنا کر دے رہے ہیں، وہ اثر انداز نہیں ہو پا رہی ہے۔ پھر وہ حضرات رونا روتے ہیں کہ ہم نے پیسہ بھی خرچ کر دیا اور ہمارے پاس اس تختی کا اثر بھی نہیں آیا۔ تو اس سلسلے میں یہی عرض ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ شخص صاحب روحانیت ہے یا نہیں۔ چنانچہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ہمارے محلے میں ایک شخص رہتا ہے، اس نے جب نیا یہ تعویذ وغیرہ کا کام سیکھنا شروع کیا ریاضت کی روحانیت پہ، تو اس نے نقش مثلث کی زکوٰۃ دی۔ 40 دن اس نے 40 نقش لکھ کر جلائے، یعنی نقش مثلث آتشی کی اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، اور وہ اپنے آپ میں غرور میں آ گیا، تکبر کرنے لگا۔ مجھ سے کہنے لگا الحمدللہ میں ایسے تعویذ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بیچارہ ان پڑھ تھا، زیادہ جانتا نہیں تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ اپنے ہاتھ سے تعویذ لکھیں اور میں بھی لکھتا ہوں۔ اس وقت میرا دعائے برہتیہ کا چلہ چل رہا تھا، تقریباً 21 دن کا چلہ تھا، اور اس میں 6 گھنٹے کی تقریباً پڑھائی تھی۔ اب جو دعائے برہتیہ کا عامل ہو جاتا ہے، نقش مثلث میں خود بخود اثر آ جاتا ہے، کیونکہ میں نے الحمدللہ دعائے برہتیہ پر بہت ہی زیادہ محنت کی ہوئی، ریاضت کی ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ ایک نقش لکھو اور میں بھی لکھتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب اس نے لکھا اور میں نے لکھا، ایک مریض جو سخت جناتی مریض تھا، اس پر جب اس کا تجربہ کیا گیا تو وہ شخص حیران رہ گیا۔ میں نے کہا اس کو دیکھو، میں نے نقش مثلث کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، میں نے زندگی میں ایک بھی دفعہ اس کو زکوٰۃ کی نیت سے نہیں لکھا، لیکن وہ اثر اس لیے ہے کہ میرے پاس دعائے برہتیہ کا فیض ہے جو اپنے اندر ایک عظیم اثرات رکھتا ہے، اس لیے میں جو بھی لکھوں گا وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ وہ شخص حیرت میں رہ گیا۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو آپ ان پڑھ ہو، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہو، آپ تکبر میں مت آؤ۔ روحانیت میں تکبر سب سے زیادہ کھا جانے والی اور تنزلی دینے والی چیز ہوتی ہے۔ پھر میں نے اس کو بتایا دیکھو آپ جو نقش لکھ رہے ہیں آتشی نقش، اس کی 4 چالیں اور آتی ہیں، اور تقریباً 30-40 چالیں اسی نقش مثلث کی تو کاش البانی نے لکھی ہے۔ اور پھر میں نے اس کو چالیں دکھائیں اور میں نے خود بھی لکھ کے دکھائی۔ پھر میں نے بتایا اس سے اوپر نقش مربع ہوتا ہے 16 خانوں کا نقش۔ پھر میں نے بتایا مخمس 5 در 5 خانے کا نقش۔
یعنی 25 خانوں کا نقش، اسی طرح 6 در 6 کا نقش ہوتا ہے، 7 در 7 کا نقش ہوتا ہے، 8 در 8 کا نقش ہوتا ہے، 9 در 9 کا نقش ہوتا ہے، 10 در 10 کا نقش ہوتا ہے، یعنی 100 خانوں کا نقش، 11 در 11 کا، 12 در 12 کا۔ کاش البانی نے تو 12 در 12 تک لکھے ہیں۔ پھر میں نے اس کو بتایا 20 در 20 کا نقش بھی ہوتا ہے، 400 خانے اس میں ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اس کو بتایا 28 در 28 کا بھی نقش ہوتا ہے، جس میں 784 خانے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ 40 در 40 کا بھی نقش ہوتا ہے، جس میں 1600 خانے ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ میرے پاس وہ لکھے ہوئے تھے، میں نے کئی شخصوں کو دکھائے، وہ حیرت میں پڑ گئے۔ اول تو میں الحمدللہ تانبے پہ ہی لکھتا ہوں، کبھی کبھی سال میں 1-8 دفعہ ہی میں نقوش کاغذ پر لکھتا ہوں، ورنہ میرا اپنا معمول ہے کہ میں تانبے پر ہی کندہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں شیاطین بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، جن کی حقیقت نظر کھلی ہوئی وہ سب جانتے ہیں کہ شیاطین کا اس وقت دور دورہ ہے۔ یہ جو نیٹ سسٹم ہے، یہ لائٹ سسٹم ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں شیطانیت کس حساب سے ہے اور دجال کا فتنہ کس اعتبار سے ہے۔ تو جب میں نے اس کو یہ سب نقوش بتائے کہ اتنے بڑے بڑے نقش بھی آتے ہیں، آپ 9 خانوں کا ایک ہی چال کا نقش زکوٰۃ دے کر آپ اپنے آپ کو عامل کامل سمجھ رہے ہیں، میں نے اس کو سمجھایا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے سکھا دو، میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس پر نظر ڈالی کہ میں نے دیکھا کہ اس کے اندر لالچ بھرا ہوا ہے، پھر میں نے اس کو منع کر دیا اور میں نے اس کو سکھانے سے احتراز کیا۔ تو اسی لیے محترم حضرات، آپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں جس چیز کی زکوٰۃ ادا کر لوں گا اس چیز میں اثرات آ جائیں گے، یقیناً آ جاتے ہیں، لیکن کوئی جامع عمل ہو، دعائے برحتیہ، اسی طرح سے ہیکل سلیمانی اور 28 حروف، ان کی جو پڑھائی کرتا ہے اور ان کی جو ریاضتیں کرتا ہے، ان میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں، یا دعائے بشمخ ہوئی، اس طرح جو بڑی بڑی دعائیں ہوتی ہیں، ان کی ریاضتیں کرنے والا پھر سب اعمال پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں یہی کہتا ہوں کہ جو انسان بڑے اعمال، جامع الاعمال قسم کے عمل کرتا ہے تو وہ چھوٹے عملوں پر خود بخود حاوی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس چیز کی ریاضت کا فرق پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے ملک پاکستان میں میاں حضور، میاں طارق شاہ، آپ سب جانتے ہیں، صاحب روحانی شخص، الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے ایک نقش لکھیں اور ان کا کوئی مرید نقش لکھیں تو اس میں 1000 گنا کا فرق آ جائے گا، کیونکہ ان کی پوری زندگی کی روحانیت اس نقش پہ اثر انداز ہوگی۔ میں نے آپ کو اپنا واقعہ اسی لیے سنایا تاکہ آپ سمجھ جائیں، صرف ایک عمل کرنے والا اس شخص میں وہ روحانیت نہیں آ سکتی، اس کے نقش میں، اس کے تعویذ میں، کہ جو نقش 10 عمل کرنے والا اور اس کے عمل بڑے بھی ہوں، صاحب اجازت و صاحب روحانیت ہو، اس کے نقش میں زیادہ تاثیر ہوگی، اگرچہ اس نے کتنی ہی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہو۔ چنانچہ غلام الرسول آئلی نقشبندی، جو ایک بہت بڑی صاحب روحانیت شخصیت ہے اور جن کی کتابوں میں میں نے عجیب نور دیکھا ہے اور عجیب تحقیق وہ پیش کرتے، انہوں نے بھی باقاعدہ لکھا تھا کہ ایک شخص یا بدھو کا عامل تھا اور ایک شخص سورہ مزمل کا عامل تھا، اور اس نے یا بدھو بہت زیادہ اس پہ ریاضتیں کر رکھی تھی، لیکن سورہ مزمل کے عامل نے جب یا بدھو کا نقش لکھا تو اس کے نقش میں اس سے زیادہ تاثیر آئی۔ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اسی لیے دوستو اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے کہ کون شخص صاحب روحانیت ہے، کون شخص صاحب روحانیت نہیں ہے، اور اس کی زندگی کو پرکھنا چاہیے۔ الحمدللہ یوٹیوب پر آج بھی بہت سے عاملین صاحب روحانیت موجود ہیں، آپ تحقیق کر کے کسی سے بھی جو آپ کا ہمدرد ہو، مخلص ہو، تحقیق کر کے پھر انشاءاللہ تختی بنوا لے۔ یہ شرف مشتری کا موقع بہت زیادہ اہم ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ایک نقش، یہ گول نقش مدور اس کو کہتے ہیں، اور یہ مربع نقش 16 خانوں کا، آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ چال ہے اس کی، اس کو غور کر لیجئے گا، یہ آتشی چال ہے اور مربع کی ہی چال ہے، اور اس میں جن آیتوں کو اور عادات کو بھرا جائے گا، یہ نقش جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل اسی چال سے لکھا جائے گا، یاد رکھیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے، یعنی نقش مربع آتشی، اسی چال سے آپ اس کو بھریں گے۔ آپ شرف مشتری میں ساعت مشتری نکال کر اس نقش کو یا تو چاندی پر کندہ کریں
یا تانبے پر کندہ کرے یا پھر کاغذ پر کندہ کرے یا پھر کاغذ پر لکھیں، لیکن میرے نزدیک کاغذ پر بہت ہلکے اثرات ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ تانبے یا پھر چاندی ہی پر کندہ کریں۔ اور جو یہ شرف مشتری ہے، مشتری سے جو منسوب ہے نقش وہ ہے 8x8 64 خانوں کا نقش۔ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اسی کے لکھنے کا طریقہ سمجھاؤں گا۔ جو حضرات زیادہ جانکار نہیں ہیں یا پھر ابھی ابتدائی ریاضتیں کر رہے ہیں، ان کو چاہیے نقش لکھے، نقش مربع۔ جو حضرات ایک حد تک ریاضت کر چکے ہیں، منتہی ہیں اور نقوش پر عبور رکھتے ہیں، ان کو چاہیے پھر وہ 64 خانوں کا نقش لکھے، اس کی ریاضت کرے، کیونکہ اس کی چال بھی ہوتی ہے، اس کو بھی یاد کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ اثر انداز تیر کی طرح ہوتا ہے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔